برصغیر پاک و ہند کی تاریخ و ثقافت پر مغلوں کے اثرات بہت نمایاں ہیں۔ ان کے باغیچے، باغ اور تعمیرات دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ 400-450 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ عمارتیں قائم و دائم ہیں۔ ان کا فن تعمیر اس لحاظ سے زیادہ مستند اور باعتبار کہا جا سکتا ہے۔ قلعہ شیخوپورہ اور شیخوپورہ میں ہرن مینار یہ مغلوں کی ہی دین ہیں، اور یہ شہر بھی اصل میں مغلوں نے ہی تعمیر کروایا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ منسراج کا مجسمہ جہانگیر کی فطرت سے محبت کا آئینہ دار ہے، جس نے اس مقام کو جنگلی حیات کے لیے تعمیر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہرن کی قبر پر اس کا سر جس سنگ سرخ سے بنا تھا وہ 1966 میں مینار کی بنیاد کے قریب کھدائی کرتے وقت دریافت ہوا۔ منسراج کے دوست ایک رضاکار تنظیم ہے جو اس جنگلی حیات کی بحالی اور تحفظ کے لیے ماضی کے ان نظریات کو پیش نظر رکھتے ہیں موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق کام کر رہی ہے رکھتے ہوئے۔ یہ ہرن مینار گویا ایک الگ ہی دنیا ہے۔ ایک وسیع و عریض رقبے پر پھیلی یہ شکارگاہ شہنشاہ جہانگیر کی فیورٹ ہنٹنگ گراؤنڈ ہوا کرتی تھی۔ بعد میں جب جہانگیر نے کالا ہرن منسراج کے نام سے رکھ لیا تو پھر اس نے اس کی یاد میں یہ یادگار تعمیر کرا دی۔ اس یادگار کی عمارتوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک اچھا خاصا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ وہ پیدل کے علاوہ اب برقی گاڑیوں کے ذریعے بھی ممکن ہے۔ یہ جو سامنے عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ان میں سے ایک کمرہ ہے جو اس تالاب کے چاروں کونوں پر بنے ہوئے ہیں۔ یہ کافی ہوادار ہے اور جب تالاب کی جانب سے ہوا چلتی ہے تو یہاں پہ بیٹھنے کا مزہ الگ ہی ہے۔ اس کمرے کی تعمیر بھی انتہائی دیدہ زیب ہے اور مضبوطی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ 400 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ قائم و دائم ہے۔ البتہ یہ فٹ پاتھ نئے ہیں، یہ ابھی حال ہی میں ریسٹوریشن ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں بہت ساری تزئین و آرائش کی گئی ہے اس عمارت کی، بلکہ ان عمارتوں کی جو ہرن مینار کے کمپلیکس میں واقع ہیں۔ یہ موٹر ویز کے بالکل قریب ہے۔ لاہور سے شیخوپورہ آئیں یا لاہور سے اسلام آباد جائیں تو ہرن مینار انٹرچینج کے پاس اتر کر آپ اس عمارت کو یا ان عمارتوں کو دیکھ سکتے ہیں اور وقت بھی نہیں لگتا ہے۔ اس سے آپ محظوظ ہو سکتے ہیں اور قدرت کو قریب سے دیکھنے کا آپ کو موقع بھی مل سکتا ہے۔ ہرن مینار ابھی کافی دور ہے۔ یہ تالاب تقریباً 700 فٹ چوڑا اور اس سے زیادہ لمبائی میں ہے اور اس کے چاروں کونوں پر کمرے ہیں۔ ابھی آپ کو ہرن مینار نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا۔ یہ بہت ہی خوبصورت عمارت ہے، اونچائی میں بھی کافی بڑی ہے۔ 250 کے قریب تو اس میں سوراخ ہیں جو رکھے گئے تھے منظر دیکھنے کے لیے۔ اور یہ عمارت جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اصل میں وہ 12 دری ہے جو تالاب کے بالکل وسط میں بنائی گئی ہے۔ اس 12 دری تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس محرابی پل پر سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ محرابی پل کافی دیدہ زیب ہے۔ ابھی آپ کو یہ ہرن مینار نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ گھاس والا میدان، درخت اور
ان درختوں کے بیچوں بیچ یہ راستہ چلتا ہے اس بارہ دری کی جانب۔ یہ بارہ دری سہ نشین بھی کہلاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے نام ہو سکتے ہیں فارسی میں، لیکن عرف عام میں اب اسے بارہ دری ہی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے 12 دروازے ہیں، اور یہ 8 پہلو ہے، یعنی 8 اس کے کونے ہیں، اور اس کی 2 منزلیں ہیں، اور نیچے والی منزل تو کافی زیادہ اونچی ہے، اور سیڑھیاں ہیں، اور ان سیڑھیوں سے چڑھ کر آپ دوسری منزل پر جا سکتے ہیں۔ لیکن آج کل اس منزل کو بھی تالے لگائے گئے ہیں، جس طرح یہاں پہنچنے کے لیے بھی ہمیں اثر اور رسوخ استعمال کر کے تالا کھلوانا پڑا تھا۔ اب محظوظ ہوئیے نیچر سے۔ اس تالاب اور عمارت سے ہرن مینار کم از کم 100 میٹر کے فاصلے پر ہے، اور ہرن مینار تک پہنچنے کے لیے پانی اور یہ سب کچھ ہے۔ اب کشتیاں بھی چلتی ہیں یہاں پہ، اور یہ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ چاروں کونوں پر اس طرح کی عمارتیں ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔